دیکھیے ملکی اور عالمی خبریں فکر و خبر پر۔ دہلی تشدد معاملے میں اب دہلی پولیس نے 2 چارج شیٹ داخل کی ہیں، جس میں عمر خالد، عام آدمی پارٹی لیڈر طاہر حسین سمیت پنجرہ توڑ تنظیم کے کارکنان کے نام بھی شامل ہیں۔ وہیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شمال مشرقی دہلی میں تشدد کے پیچھے گہری سازش کار فرما تھی۔ واضح رہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے دوران شرپسند عناصر نے آ کر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد حالات اتنے بگڑے کہ 50 سے زائد لوگ مارے گئے، 200 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جبکہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کی مساجد اور ان کے علاقوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ لیکن حد یہ ہے کہ گرفتاری بھی مسلمانوں کی ہی کی جا رہی ہے اور CAA مخالف پرامن مظاہرہ کرنے والوں کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جبکہ تشدد کے لیے اکسانے والے BJP لیڈران اور ہندوتوا تنظیموں کے کارکنان کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ وہیں BSP رہنما دانش علی نے میڈیکل کالج کی ڈاکٹر آرتی لال چندانی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کی بات کہہ کر سماج میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ وہیں دانش علی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے وقت ڈاکٹر ہی حقیقی ہیرو ہیں، لیکن کانپور میڈیکل کالج کی ڈاکٹر نے اس پیشے پر دھبا لگا دیا ہے۔ انہوں نے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں نوادہ ضلع میں مختلف بلاک کے تحت ایک ساتھ کئی گاؤں میں معمولی جھڑپ کو ایک منظم سازش کے تحت فرقہ وارانہ رنگ دے کر بے قصور مسلم عورتوں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اعظم باری نے اس منظم سازش کو لے کر سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی گاؤں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر فرقہ وارانہ کشیدگی ہو جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھیل کے دوران ہوئے معمولی جھگڑے کے بعد پولیس اہلکار نے لوگوں کے ساتھ پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی اور جس کے بعد نعرے بازی بھی کی گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے گھروں پر سنگباری بھی کی گئی۔ حیرت انگیز طور پر پولیس بھی اس وقت خاموش تماشائی بنی رہی۔ بمبئی ہائی کورٹ نے PM کیئرز فنڈ کے بارے میں جانکاری پبلک کرانے اور اس کا کیگ سے آڈٹ کرانے کی مانگ والی عرضی پر منگل کو مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ 28 مارچ کو PM کیئرز کی تشکیل کی گئی تھی، لیکن ایک ہی ہفتے میں 6500 کروڑ روپے اکٹھا ہونے کے باوجود ابھی تک اس سے متعلق کوئی بھی اعداد و شمار پبلک نہیں کیے گئے۔ خیال ہے کہ کورونا سے لڑنے کے نام پر عوام سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے حکومت ہند نے PM کیئرز فنڈ نام کا ایک پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا ہے۔ وہیں عرضی گزار نے کورٹ سے یہ بھی ہدایت دینے کی مانگ کی ہے کہ اس ٹرسٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کے کم سے کم 2 لوگوں کی تقرری کی جائے تاکہ فنڈ کی شفافیت بنی رہے۔ کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران BJP نے دہلی کے تعلق سے ایک حیران کرنے والا فیصلہ لیتے ہوئے منوج تیواری کو ریاستی صدر کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے اپنی جڑوں کی جانب واپسی کی ہے اور ویش یعنی بنیا سماج سے تعلق رکھنے والے زمینی رہنما آدیش کمار گپتا کو دہلی BJP کا صدر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ BJP نے دہلی، منی پور اور چھتیس گڑھ کے اپنے صدور بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ تینوں صدور کے بدلاؤ میں دہلی BJP کے صدر منوج تیواری کا بدلا جانا انتہائی حیران کن ہے۔ وہی ملک میں کورونا وائرس کا قہر انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 8909 نئے کیسز درج کیے جانے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے متجاوز ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک کل 1,03,300 لوگ بھی صحت مند ہو چکے ہیں۔ کورونا کی وبا سے مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2287 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 103 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہیں متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 72,300 اور اس جان لیوا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,465 ہو گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ شہر مہاراشٹر میں اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ شدید طوفان نسرگ کے آج مہاراشٹر ساحل سے ٹکرانے کا خدشہ ہے۔ اس دوران 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ طوفان سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں، جبکہ ممکنہ متاثرہ علاقوں سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ وہیں دہلی سرکار نے اسپتالوں میں دستیاب کووڈ-19 بستر یا وینٹیلیٹر کی ایک کلک پر گھر بیٹھے معلومات حاصل کرنے کے لیے دہلی کورونا کے نام سے ایک ایپ شروع کیا ہے۔
تاکہ لوگوں کو علاج کے لیے الگ الگ اسپتالوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دہلی سی ایم اروند کیجریوال نے اس تعلق سے جانکاری دی ہے۔ چین ہندوستان سرحد پر کشیدگی کو لے کر ایک بار پھر راہل گاندھی نے مودی حکومت سے سوال کیے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا واقعی ہندوستانی حکومت یہ تصدیق کر سکتی ہے کہ کوئی چینی فوجی ہندوستانی سرحد میں نہیں گھسا ہے۔ راہل گاندھی نے حکومت سے سرحد کے حالات سے آگاہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کنگن علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم میں 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تصادم میں جیش محمد کا اعلیٰ کمانڈر IED ماہر اور اظہر مسعود کا قریبی مانے جانے والا عبد الرحمان عرف فوجی بھائی بھی ہلاک ہوا ہے۔ وہیں اس تصادم کے بعد سے ضلع میں 2G موبائل انٹرنیٹ سروس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ آسام کی وادی بارک ویلی کے 3 اضلاع میں منگل کے روز سے شروع ہونے والی شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 اضلاع میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ ہلاکت خیز سمندری طوفان امفان کے کمزور ہونے کے بعد آسام اور میگھالیہ کے متعدد علاقوں میں 20 مئی سے انتہائی موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ بہار کے ارریہ ضلع میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں شراب سے لدی اسکارپیو گاڑی نے موٹر سائیکل کو زبردست ٹکر مار دی، جس سے جائے وقوع پر ہی 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک خاتون اپنی زندگی کے لیے تڑپتی رہی، لیکن وہاں موجود لوگ اس تڑپتی خاتون کی جان بچانے کے بجائے شراب لوٹنے میں مصروف رہے۔ وہیں اسی دوران اس خاتون کی بھی موت ہو گئی، لیکن لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لوگ اپنے ہی کاموں میں مگن رہے۔ نئے وائرس کووڈ-19 کی عالمگیر وبا 213 ممالک کو لپیٹ میں لے چکی ہے۔ وبا میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,82,484 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک 64,52,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکا میں 1,134 اموات ہوئی ہیں، جس سے امریکہ میں کورونا ہلاکتوں کی تعداد 1,08,059 ہو گئی ہے، جبکہ 18,81,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کے قتل کے 1 ہفتے کے بعد بھی مشتعل مظاہرے جاری ہیں اور احتجاج کا سلسلہ یورپ تک وسیع ہو گیا ہے۔ مقتول جارج فلائیڈ کے اہل خانہ نے مظاہرین سے پرامن رہ کر احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جارج فلائیڈ کی موت گردن اور کمر پر دباؤ پڑنے کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریش نے امریکی انتظامیہ سے مظاہرین کے ساتھ تحمل سے نمٹنے اور واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔